بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ پچھلے دنوں ملالہ یوسفزئی کا ایک بیان وہ اخبارات کی زینت بھی بنا اور نیوز چینل کی وہ بریکنگ نیوز بھی بنا، جس میں وہ عورت ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہتی ہے کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے، بطور پارٹنر بھی تو ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے بیزار ہیں اور اپنے دنیاوی منفعت کی خاطر انہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ حالانکہ نکاح کرنا یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح سورہ نور میں اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یعنی تم میں سے وہ لوگ جو بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کروا دینا چاہیے، اور اسی طرح تمہارے نیک غلام اور جو تمہاری نیک لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کروا دینا چاہیے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسیع علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ رب العزت فراخی عطا فرماتے ہیں، اور نکاح کی برکت سے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت تنگ دستی کو اس گھر سے دور کر دیتے ہیں جہاں نکاح ہوتا ہے۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار حدیث میں اس کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی مدد کا اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا ہے۔ ان میں سے جو پہلا شخص ہے وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر جو شخص ہے وہ مکاتب غلام جو اپنے آقا کے ساتھ کتابت کا وعدہ کر کے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہتا ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ شخص ہے جو پارسائی کے ارادے سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث طیبہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم نکاح کے ذریعے رزق کو تلاش کرو، کیونکہ نکاح کی برکت سے اللہ رب العزت اس گھر میں جو رزق ہے اس کے اندر جو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی صورت ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری حدیث طیبہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس مال بھی لانے والی ہیں اور وہ تمہارے پاس رزق بھی لانے والی ہیں۔ یعنی ہر شخص کا اپنا نصیب ہے، نکاح کی برکت سے وہ رزق اور وہ مال جو اس کے نصیب میں وہ بھی تمہیں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ جو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، تو تم اللہ رب العزت کا حکم پورا کیوں نہیں کرتے؟ تم نکاح کرو، نکاح کرنا تمہارا کام ہے، اور تم کو غنی کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، اگر تم فقیر ہوگے، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ نکاح کی برکت سے تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں مالدار کر دے گا۔ اور اس کا ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو شادی سے پہلے آوارہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ان کی شادی کروا دی جاتی ہے اور ان کے اوپر ذمہ داریاں اور بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ مال کمانے کی اور رزق حلال کی تلاش میں جت جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور وہ جو ان کے ہاں آنے والے بچے ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے، ان کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے دسترخوان میں مزید فراخی عطا فرماتے ہیں۔ اب نکاح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں۔
اگر کوئی شخص اعتدال کی حالت پہ ہو اور مار پہ اور نان و نفقہ پہ وہ قدرت رکھتا ہو تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور زنا میں پڑنے کا اگر اندیشہ ہو اور اپنی بیوی کے وہ حقوق ادا کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر زنا میں پڑنے کا اس کو یقین ہو کہ میں اس برے کام کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا اور نان و نفقہ بھی وہ ادا کر سکتا ہو تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص زوجیت کے حقوق پوری طور پہ ادا نہ کر سکتا ہو تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے، اور اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے وہ ادا نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے تو مکروہ ہے، لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ وہ نہ نان و نفقہ ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ میاں اور بیوی کے لیے محسن یعنی گناہوں سے پاک اور صاف رہنے کا ذریعہ بھی ہے، اور 1,24,000 انبیاء کی اور خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے اس کو ادا کرنا جو کہ مار کے اوپر اور نان و نفقہ کے اوپر قدرت رکھتا ہو، یہ نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو مجھے اور آپ کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو لبرلز آئے روز اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔